کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، تم حق کے سپاہی ہو، تم حق کے سپاہی ہو، باطل سے نہ گھبرانا، کیا شان ہے حضرت مولانا خورشید عالم سلفی والمدنی کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت مولانا خورشید مدنی آپ کے سامنے۔ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، تو روح زمن روح چمن روح تو روح زمن روح چمن روح، تو جان بیاں جان غزل جان قصیدہ۔ اللہ کی توحید اور متعدد معبودان باطلہ کی تردید کے بعد اسلام کا ابدی اور آفاقی پیغام یہ ہے کہ یہ منو، یہ انسان اپنی ذات اور فطرت میں محترم اور معزز پیدا کیا گیا ہے۔ عزت و احترام انسان کا پیدائشی حق ہے، اس لیے کہ یہ سارے انسان ایک آدم کے سنتان اور ایک آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی آفتاب، کوئی سورج کی اولاد نہیں، چاند کی اولاد نہیں، نہ کوئی پاؤں سے نکلا ہے، نہ منہ سے نکلا ہے، نہ سینے سے نکلا ہے، سب ایک آدم کی اولاد اور سب ایک آدم کے بیٹے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ انسان باغ کائنات کا حسین پھول ہے، یہ انسان موجودات کا نچوڑ، یہ وہ انسان ہے جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور جسے اس زمین کا خلیفہ بنایا، اور جس کے لیے رب العالمین نے اس شمس و قمر کو، نباتات کو، حیوانات کو، اس کائنات کو اس کے تابع اور مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ماڈل میں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ذرا اندازہ لگائیے، اگر ہماری ایک آنکھ فٹ بال کی طرح ہوتی اور دوسری آنکھ چھوٹے گیند کی طرح تو کیسا سندر لگتا۔ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق ایک بہترین ساخت، ایک بہترین ماڈل میں کیا ہے۔ اسلام سے قبل حضرت انسان کی بڑی دردشا تھی، انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، انسانیت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ روم کے بادشاہوں کے سامنے، روم کے حکمرانوں کے سامنے ان غلاموں کو بھوکے شیر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ شیر جب جھپٹتا، شیر جب اسے کھاتا تھا تو یہ خوشیوں میں تالیاں بجایا کرتے تھے۔
انسان کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویٹ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ان غلاموں کو زنجیروں میں باندھ کر اور ان کے جسموں میں تیل رگڑ کر انہیں مشل کی طرح جلایا جاتا تھا۔ جب یہ انسان سسکیاں بھرتا، آہیں بھرتا، چیختا، چلاتا تو خوشی میں وہ حکمراں، خوشی میں وہ تالیاں بجاتے تھے اور ان کے ہونٹ سے مسرت کے جام چھلکتے۔ ایسے پرآشوب دور میں دنیا کو چاہیے کہ وہ اسلام دین کا ادھین کرے، مطالعہ کرے۔ ایسے وقت میں جبکہ انسانیت سسک رہی تھی، ایسے زمانے میں جبکہ یہ بنوِ نوع انسان دیگر ادیان و مذاہب کے مظالم کی چکیوں میں پیسی جا رہی تھی، اور ایسے وقت میں جبکہ بیوائیں ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی، یتیم بچے کرا رہے تھے، یا عورتیں اپنی عفت و عصمت کے تحفظ کی خاطر آنسو بہا رہی تھی، ایسے وقت میں جبکہ انسانیت کی عزت نیلام کی جا رہی تھی، ہائے اس انسانوں نے اپنی سماعتوں سے ایک لطیف آواز سنی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے، مسلم ہو نن مسلم ہو، ہم نے تمام انسانوں کو بھی عزت دی ہے، ریسپیکٹ دیا ہے، یہ سب آدرنیے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کے بیٹوں کو ہم نے مکرم بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی میں اور دری میں سواری عطا کی، یہ شیپ پہ بھی چلتے، یہ پلین سے بھی اڑتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس انسان کو پاکیزہ روزی دی، یہ گندہ نہیں کھاتا خنزیر کی طرح، یہ کانٹا نہیں کھاتا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اس حضرت انسان کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ دیکھا اسلام کو انسانیت کی اس تکریم کا کہ انسان معزز ہے، مکرم ہے، اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ جس وقت اسلام آیا اور اس وقت دنیا میں جو مذاہب تھے ان کے نظریات، ان کے خیالات انسانوں کے بارے میں مختلف تھے، بڑے گندے خیالات تھے۔ ایک مذہب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان موروثی گنہگار ہے، یہ انسان پاپی ہے، یہ انسان پیدائشی مجرم ہے۔ ایک مذہب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان جب اپنے پچھلے جنم میں کوئی مہا پاپ کرتا ہے تو دوبارہ اسے انسانیت کے جامے میں لایا جاتا ہے تاکہ دنیا کے مصائب جھیل کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ اسلام نے اس فکر پر پابندی لگائی، کہا سنو، یہ انسان پیدائشی مجرم نہیں، یہ پاپی نہیں، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ہر انسان جب وہ جنم لیتا ہے تو وہ فطرت پر، نیک فطرت پر، وہ توحید پر، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے سرشت میں، اس کے نیچر میں اسلام ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت بگڑ جاتا ہے جبکہ اس کے وہ یہودی والدین، اس کے نصرانی والدین، اس کے آگ کے پجاری والدین کی وہ اتباع کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میرے ساتھ تھوڑی دیر ہم ذرا سمجھیں کہ اسلام، دین اسلام نے انسان کی، انسانیت کی، انسانی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کس انداز سے کیا۔ دین اسلام میں محبت انسانیت کی، دین اسلام میں خدمت انسانیت، خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے۔ جی آپ جانتے ہیں
کہ اسلام وہ دین ہے، اس دین میں انسان کے جان کی اتنی اہمیت، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان، چاہے وہ ایک انسان جو بھی جس دھرم کا ماننے والا ہو، اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان لے لی تو وہ ایک انسان، وہ شخص واحد کا قاتل نہیں، بلکہ اس نے ایک کی جان نہیں لی، پوری بنی نوع انسان کی گردن پر چھری چلا دی۔ اور اگر کسی نے کسی ایک جان کی حفاظت کر دی، سرکشا پردان کر دیا، اسے بچا لیا، اس کی جان کی حفاظت کی، تو آپ کے دین اسلام یہ کہتا ہے، اور اسلام کی نگاہ میں اس کی یہ اہمیت ہے کہ وہ ایک انسان کی جان بچانے والا، سنو، اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی، اس نے پورے بنی نوع انسان کی، آدم کی تمام اولاد کی جان کی حفاظت کی۔ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسلام کی نگاہ میں انسانی جان کی حفاظت کے لیے انسان کی جان سرکشت رہے، کوئی شخص کسی کے اوپر اتیاچار نہ کرے، کسی پر ظلم اور تشدد نہ کرے۔ اسلام نے ایک قانون قصاص کا نظام اور قصاص کا قانون رائج کیا، قصاص بدلہ لیا جائے۔ کہا اگر تم کسی کی جان مرڈر کر دو گے، کسی کی جان لوگے، ہمارا یہ قرآن کہتا ہے کہ تیری جان بھی لے لی جائے گی۔ اگر تم نے کسی کا کان کاٹ لیا، کسی کے دانت اکھاڑ دیے، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ناک توڑ دیا، کسی کو جسم کے کسی پارٹ کو اگر تم نے انجورڈ مجروح کر دیا تو سنو، تم بخشے نہیں جاؤ گے، تم چھوڑے نہیں جاؤ گے، قانون قصاص کا چلے گا۔ تیری آنکھ بھی صحیح سلامت رہے گی نہیں رہے گی، تیرے ناک اور تیرے دانت بھی محفوظ نہیں رہیں گے، تیرے دانت بھی اکھاڑ لیے جائیں گے، اور جس طرح تو نے دوسرے کو زخمی کیا ہے تجھے بھی زخمی کر دیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دینی اسلام کے اندر انسانی جان اور اس کے تحفظ کی کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ اسلام نے سوسائڈ کرنے کو، آتم ہتیا کرنے کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے نوجوان اگر امتحان میں ناکام ہو گئے، کچھ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا دوسرا سیکنڈ آپشن بھی ہے۔ وہ عشق میں ناکامی ہو گئی، اپنی جان، وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا چراغ گل کر لیتے ہیں۔ خودکشی، سوسائڈ ہونا کر لینا عام ہے۔ بھی 3 فروری کو آپ نے سنا ہوگا پٹنہ میں ایک بڑے نیتا کا ایک ہی لڑکا تھا اور اس نے سوسائڈ کر لیا۔ ارے بھائی، اگر زندگی کی تلخیوں سے عاجز ہو، اگر ناکامیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، تو ایک سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ تمہارے سامنے سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ رب العالمین کا تو کھلا ہوا ہے۔ اپنی بپتا، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی رب العالمین اس رحمان و رحیم کے سامنے کہو، وہ تمہارے مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ کیا ہے کہ عشق میں ناکامی ہو گئی، یہ کیا ہے کہ پیرنٹس سے ہماری فلاں بات نہیں مانی اور ہم پنکھے میں لٹک گئے۔ ہمارا اسلام
اس سوسائڈ کو، اس خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے لا تقتلوا انفسکم، لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو خود سے ہلاک مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما۔ پرابلم ہے زندگی کے اندر، اگر مایوسیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، تو اللہ رحمان الرحیم ہے، اس سے کہو اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اور سنو، اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے اگر تم نے سوسائڈ کر لیا تو جہنم میں ہم تجھے جا ڈال دیں گے، اور جہنم میں کسی شخص کو پھینک دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اسلام جان تو جان ایسے حرکات کو، ایسی ایکٹیویٹیوں سے کو منع کرتا ہے۔ لہریا کٹ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے یہ نوجوان جو ہے نئی نسل کے، 2-4 کو لوڈ کرے گا، اب بڑی تیزی میں گاڑیاں چلاتا ہے۔ کیسے ہم پیچھے رہے؟ ہم اس سے اس انداز سے گاڑی بھی چلا رہے ہیں، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام یہ کہتا ہے ان تمام ایسے حرکات و سکنات جس سے آپ کی جان کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ رے جان اللہ کی امانت ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَ وَلَا تقتلوا ولا فی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ دیکھا کتنا سندر دھرم، کتنا خوبصورت دین اسلام ہے۔ اس اسلام میں ویلنٹائن ڈے کی کوئی گنجائش نہیں، بڑا پوتر، بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا اسلام کو سمجھے، اسلام کا مطالعہ کرے اور پیغمبر اسلام کو اپنا رول ماڈل بنائے، ان کی سیرت کو اور ان کے حسین اخلاق کو اپنائے۔ اسلام ہر اس چیز کو دیکھیں گے، اگر آپ ہر اس چیز کو حرام قرار دیا، جو چیزیں انسان کے عقل شعور پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا، غور سے سنیے گا، دائیں بائیں ذرا بات بند کرو۔ اسلام ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے جو چیزیں انسان کے عقل اور شعور پر اثر انداز ہوتی ہے، ان کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان مہان ہے، مہان بھائی کیوں مہان ہے؟ گیان کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے۔ گدھے کے پاس عقل نہیں ہے، ہر آدمی اس پر بوجھ لاد دیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان مہان ہے۔ اب ایسی چیزیں جو آپ کی عقل کو ڈھانک لے، مثال کے طور پر شراب ہے، شراب نوشی ہے۔ اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا؟ ضرورت ہے، اس لیے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ڈھک جاتی ہے۔ ایک شرابی شراب پی کر کوئی بھی گندی، کوئی بھی بری حرکت کر سکتا ہے، عقل ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک شرابی شراب پی کر وہ گندی نالی میں گر جاتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہے، اور بسا اوقات گندی نالی میں گرے ہوئے اس شرابی کے منہ پر کتا پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ بڑی خراب چیز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح کل شر، رواہ ابن ماجہ، ہر برائی اور ہر گناہ کی چابی کی ہے یہ شراب نوشی۔ تمام گناہوں کا مجموعہ یہ شراب نوشی ہے، اسلام نے اسے منع کیا۔ آج جتنے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں، کیوں ہوا ایکسیڈنٹ بھائی؟ کیا کیجئے گا؟ ڈرائیور لوڈ کر لیا تھا، سنتولن بگڑ گیا، گاڑی کو گڈھے میں لے کے چلے گئے۔ نقصانات دیکھ رہے ہیں، انسانوں کی جانیں کس طرح برباد ہو رہی ہیں،
کیا ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو کیا اس نے اس جان جو اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ خیانت نہیں کیا؟ کیا ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو کیا وہ اپنی کلہاڑی سے اپنی کلہاڑی سے اپنی زندگی کو نہیں ختم کر رہا ہے؟ یا ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنی قبر نہیں کھود رہا ہے؟ ایک شرابی کی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھو، پھر کہو گے واہ اسلام کیسا دین ہے، الہی دین ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ ایک شرابی کی اولاد برباد، وہ تو شراب پی کے مست، بچہ اسکول گیا، بچہ کوچنگ گیا، نہیں گیا، اس سے اس بیہودے کو کیا مطلب ہے؟ ایک شرابی کی اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ ایک شرابی شراب کی لالچ میں شراب پینے کے لیے اپنی دولت میں آگ لگا دیتا ہے۔ ایک شرابی کی بیوی کی حالت سب سے ابتر ہوتی ہے، اس کی حالت تو بیوہ سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہر وقت طلاق اس کو، ہر وقت اسے جب پی کے آیا 10 گالی سنا دیا، اسے ٹینشن دیتا رہتا ہے۔ بیوہ سے بھی بدتر اس کی بیوی کی حالت ہوتی ہے۔ اور ایک شرابی کے پیرنٹس کی حالت بھی بڑا قابل رحم ہوتا ہے۔ جب یہ بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں، شرابی بیٹے کو جب پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اسی لیے میں نے تجھے پالا اور پوسا تھا، میں نے تو اس لیے جوکھم اٹھا کر پالا اور پوسا۔ بیٹا جوان ہوگا، دست بازو بنے گا، بیٹا بڑا ہوگا، طاقتور ہوگا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، ارے ہم اسی لیے تجھے پالا۔ وہ آنسو جو ایک شرابی کے والدین کی آنکھوں سے گرتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں بھائی، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ رب العالمین نے، ہمارے اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو چیزیں انسان کے عقل دماغ کو برباد کرتی ہے، خراب کرتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں، امراض، پھیپھڑے کی، دل کی، شراب پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چلیے، 6ٹھی صدی عیسوی کا زمانہ ہے، پرشوب حالات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش رکتا ہے، پانی رکتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب بارش رکتی ہے تو درخت کی پتیاں، ٹہنیاں جلنے لگتی ہیں۔ جب بارش رک جاتی ہے تو انسان قحط سالی کے اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب بارش رکتی ہے تو انسان غذائی بحران میں مبتلا ہو جاتا ہے، مختلف اندیشوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس اللہ نے جب دیکھا، اس اللہ نے جب محسوس کیا کہ انسان کا ضمیر مردہ ہو رہا ہے، اس اللہ نے جب دیکھا کہ تقوی، عدل و انصاف کا باغ خشک ہو رہا ہے، اس اللہ نے دیکھا کہ نیکیوں کے سارے سوتے خشک ہو رہے ہیں، اس اللہ نے دیکھا کہ اعمال صالحہ کے درخت خشک ہو چکے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے، اس رحمان و رحیم نے، رحمان و رحیم جس کی رحمت کا مشاہدہ ہر آن ہر لمحہ ہم اپنی ذات میں، ہم دوسروں میں، ہم اس کائنات میں، ہم اس زمین میں، ہم اس زبان میں کر رہے ہیں، جس کی رحمت بڑا وسیع ہے، اس رحمان و رحیم نے اپنے پیغام رسانی کے لیے، اپنے بندوں تک اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کو جو ٹائٹل دیا، وہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی اور سب کے نبی اور پیارے نبی کو کسی تنظیم نے، کسی حکومت نے یہ ٹائٹل نہیں دیا۔ ارے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین ہونے کا ٹائٹل اس ذات نے دیا جو ہمارے ضمیر کو اور ہمارے سینے کی ساری باتوں کو جانتا۔ اور اس سے پہلے میں بتاؤں، ابھی آپ
کتنی فکر تھی اس نبی کو انسانیت کی، کتنی فکر تھی اس نبی کو انسانیت کے تحفظ کی، کتنی فکر تھی اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی خدمت کی اندازہ لگائیے۔ 20 سال کی عمر ہے، ابھی آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا۔ عبداللہ بن جدعان کے بنگلہ اور دروازے پر ایک انجمن قائم ہوتی ہے، ایک سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ جانتے ہیں بڑے بڑے یہ سردار جمع ہیں، انہوں نے مل کر ایک انجمن قائم کی، جس انجمن کا ادیش، جس سوسائٹی کا بائیلوز یہ تھا کہ ہم سب مل جائیں، ہم سب متحد ہو کر مظلوم کی مکہ میں حمایت کریں گے۔ یہ سنکلپ لو، یہ عہد و پیمان کرو کہ ہم سب مل کر ظالم، چاہے وہ میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کی کلائی مروڑ دیں گے۔ یہ سنکلپ لو کہ ہم سب مل کر مسافروں کی حفاظت کریں گے، اور ہم سب مل کر اس شہر مکہ میں امن و امان کو بحال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیام انسانیت کانفرنس اسی حلف الفضول کی ایک اسٹیپ ہے، ایک قدم ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن میں شریک ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجمن کے غرض و غایت کو زمین پر اتارنے کے لیے آپ نے عملی اقدام کیا۔ اس لیے اس پیام انسانیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میں اپنے جوانوں سے یہ کہوں گا کہ سیرت کا یہ واقعہ، سیرت کی تمام کتابوں میں حلف الفضول کا یہ قصہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمام نوجوانوں کو، مسلم نن مسلم، سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے سماج میں ظلم کو فروغ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم لوگ، ہمارے سماج میں اگر کوئی مظلوم ہے، پھر ہم اس کی صورت، پھر ہم اس کا مسلک، پھر ہم اس کا دھرم نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے مظلوموں کی حمایت کریں گے۔ سب اکٹھا ہوں اور یہ سنکلپ لیں کہ ہم اپنے علاقے میں فرقہ وارانہ فساد نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے علاقے میں امن و امان کو بحال رکھیں گے۔ اور یہی پیغام یہ کانفرنس آپ کو دے رہی ہے۔ کتنی فکر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے، کیسے انسانیت کی حفاظت ہو، کیسے ان کے خون زمین پر نہ گرے۔ ارے ابھی آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، ابھی آپ کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، سیرت کے پڑھنے والے یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ ہماری تائید کریں گے، ایک بڑا بھیانک اختلاف قریش کے قبائل کے اندر ظاہر ہوا۔ چار سردار، یہ قریب تھا کہ ان کی تلواریں اس بیس پر، اس اختلاف کی بنیاد پر کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے گا، سارے سردار یہ چاہتے تھے نہیں ہم رکھیں گے۔ جب کعبہ کی تجدید ہوئی، خانہ کعبہ کی نئی عمارت تعمیر ہوتی ہے، تو اب حجر اسود کو اس کے مقام پر ہم رکھیں گے۔ دوسرا سردار یہ چاہتا تھا ہم رکھیں گے۔ قریب تھا کہ یہ اختلاف ایک بھیانک فتنے کی شکل اختیار کر لے۔ قریب یہ تھا کہ انڈیا اس کی تلواریں نیام سے باہر ہوں اور اس طرح یہ آپس میں ٹکرائیں کہ ان کے گرم گرم خون سے مکہ کی سرزمین لالازار ہو جائے۔ ایسے موقع پر ہمارے نبی اور پیارے نبی اور سب کے نبی علیہ افضل الصلوات والتسلیم نے بڑی حکمت اختیار کیا، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، اپنے ناخن تدبیر کے ساتھ اس فتنے کو دور کیا، اور انسانوں کا خون بہنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چادر لو، بیچ میں حجر اسود کو رکھا۔ اے سردار چاروں، آپ لوگ چاروں کونے اٹھا لیجئے، چلیے لے کر نیچے رکھیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے
اس حجر اسود کو اٹھایا اور اسے اپنے مقام پر رکھا۔ آپ کے اس عمل سے انسانوں کے بہنے والا خون، انسانوں کی قتل و غارت گری بند ہو۔ یہ تھے ہمارے نبی، پیارے نبی علیہ افضل الصلوات والتسلیم، فداہ ابی و امی، جن کی رفاہی اور جن کی فلاحی خدمات، جن کی انسانی خدمات کا گن بیوی گاتی ہے، بیوی ریفرنس دیتی ہے، بیوی شوہر کی عظمت کا جلد قائل نہیں ہوتی۔ آپ کتنوں بڑے ہو جائیں، بیوی آپ کو بڑا نہیں مانتی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اڑنے لگا آکاش میں، جب اڑ کے آیا تو بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھا فلاں ایک کسی کو آسمان میں اڑتے، تو ہاں دیکھا، تو ہم ہی نہ تھے، اسی لیے ٹیڑھا میڑھا اڑ رہے تھے۔ بیوی کسی کی عظمت کا قائل نہیں ہوتی۔ یہ بیوی حضرت خدیجہ ہیں، اللہ کے نبی غار ثور سے پریشان حال لوٹے اور غار ثور میں پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، خدیجہ ایسا لگتا تھا کہ ہارٹ اٹیک کر جائے گا، لقد خشیت علی نفسی۔ اس موقع پر بیوی نے ابھی نبی نہیں بنائے، بیوی آپ کے رفاہی، آپ کے فلاحی، آپ کی خدمت انسانیت کا ریفرنس دے کر کہتی ہے کہ جو انسانیت کا سچا خادم ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتا، تاکہ دوسرے اللہ کی مخلوق زیادہ دنوں تک اس سے فائدہ اٹھائے۔ انکا لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب العاق۔ یہ امپوسیبل ہے میرے سرکار کہ آپ کو کسی طرح کا نقصان پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی خوبیاں گنواتی ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، تحمل الکل، بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، صرف آمین کہنا زور سے نبی کی سنت نہیں، نبی کی سنت تحمل الکل بھی ہے۔ راستہ چلتے اگر آپ دیکھیں، ایک ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اس کے سر پر لگے ذرا وزنی ہے، اس کا تعاون کیجیے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اسے بیٹھا لیجیے۔ ٹرین میں بیٹھے ہو، دیکھ رہے ہو کہ ایک بوڑھا ہیوی لگیج لے کر، وزنی لگیج لے کر کے گھسنا چاہتا ہے کمپارٹمنٹ میں، اور آپ مسکرا نہیں، آگے بڑھ کر کے اس کے لگیج کو اٹھاؤ، اس کو آرام پہنچاؤ۔ یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تحمل الکل۔ اے نبی، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ تو کمزوروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، نبی اللہ کیسے آپ کو ضائع کر دے گا؟ آپ جو جابلیس لوگ ہیں، جو خالی ہاتھ ہے، نوکری نہیں ملی، کوئی آمدنی کا انکم کا سادھن نہیں ہے، ایسے ایسے لوگوں کو جاب دیتے ہیں، نوکریاں دیتے ہیں، برسر روزگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سماج اور معاشرے میں ایک شخص اگر وہ جاب لیس ہے، پریشان ہے، تم ٹیلی فون کرو، تم سفارش کرو، تم اس کا مالی تعاون کرو، تم اس کو وہاں لے کر کے جاؤ جہاں اس کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی تکسب المعدوم تھے، ہمارے نبی مہمانوں کے بڑے مہمان نواز۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں 24 انبیاء کے تذکرے ملیں گے آپ کو۔ رب العالمین نے ہر نبی، اس کے صفات حمیدہ، اس کی خوبیاں، اس کے بلند اخلاق، اس کے اعلیٰ صفات کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت پڑھو گے تو ابراہیم، دادا ابراہیم علیہ السلام کی 7 خوبیوں کو قرآن نے بیان کیا۔ وہ ایک آیت ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین
شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ لیکن ایک بات نوٹ کر کے یاد کر کے جانا کہ رحمت ایک ایسی صفت ہے، رحمت ایک ایسی کوالٹی ہے جس صفت سے اللہ نے اگر اپنے کسی نبی کو متصف کیا ہے تو وہ نبی ہمارے نبی، وہ نبی سب کے نبی، وہ نبی پیارے نبی فداہ ابی و امی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اس نبی نے، وہ نبی اپنوں کے لیے بھی سراپا رحمت، غیروں کے لیے بھی، ارے مومنوں کے لیے بھی، ارے غیر مسلموں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی وہ نبی سراپا رحمت، بچوں کے لیے بھی سراپا رحمت، عورتوں کے لیے بھی سراپا رحمت، گورے کے لیے بھی سراپا رحمت، ارے کالے کے لیے بھی سراپا رحمت۔ وہ نبی فرمایا انما انا رحمت مہداد، دنیا والوں میں سراپا رحمت ہوں، مہداد، تمہارے پاس اللہ نے اپنا گفٹ اور ہدیہ بنا کر، ہدیہ کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا گفٹ ہوں، اللہ کا ہدیہ ہوں۔ اور کس طرح سے اس نبی نے اپنی رحمتیں نچھاور کی، ایک سمندر ہے، ایک طویل گفتگو ہے۔ میں موقع اور اسٹیج کے لحاظ سے کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کس رحمت کا اظہار کیا میرے بھائیوں۔ جنگ بدر میں آپ نے سنا ہوگا 70 یا 72 قیدی ہاتھ آئے، پکڑے گئے۔ یہ معمولی قیدی نہیں تھا۔ آج بنی اسرائیل کے جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ جو بہیمانہ، جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے، دنیا جانتی ہے۔ یہ قیدی تھے، یہ وہ تھے جو اس لیے مکہ سے 400 کچھ کلومیٹر طے کر کے بدر کے میدان میں آئے تھے کہ چلو ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمان کی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ پکڑے گئے، جکڑے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے قیدیوں کو انصار کے درمیان، مہاجرین کے درمیان اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ 2-3 قیدی آپ کے حوالے، یہ 2-3 قیدی کی دیکھ ریکھ آپ کریں۔ اور صرف حوالے نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ ان قیدیوں کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کریں۔ ارے مدینہ کے انصار خود تو کھجور کھانے لگے، ان قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ ایک بار قیدی کا بیان ہے، میں نے ہاتھ پکڑا، جناب میں قیدی ہوں، میں کھجور کھاؤں گا، آپ روٹی کھائیں۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سلسلے میں یہ نردیش ہے، یہ آدیش ہے، یہ آرڈر ہے کہ میں آپ کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کروں۔ ایک بڑا انسان، ایک بڑا غیر مسلم گورنر ہے، حاکم ہے یمامہ کا، وہ بھیس بدل کر چلتا ہے، کئی صحابی کا قاتل ہے، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے پکڑا جاتا ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ کیا حال ہے سمامہ؟ کیا کہیں، میں تو قاتل ہوں، ان تقتل ذات من وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ۔ اگر آپ مجھے مار بھی دیتے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ بجا ہوگا، میں قاتل ہوں۔ اور اگر آپ احسان کرتے ہیں تو سن لیجئے اللہ کے نبی، میں احسان فروش نمک حرام نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کھول دے اسے۔ وہ سمامہ بن آسال جو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے صحابہ کرام کے اخلاق کو، ان کے انداز و اطوار کو، ان کے بیہیو اور سلوک کو دیکھ رہے تھے، جب انہیں کھول دیا جاتا ہے، اتنا متاثر ہوئے۔ شیریں اخلاق دنیا کے سامنے پیش کرو، اچھے اعمال دنیا کے سامنے پیش کرو، اپنے صحیح معاملات دنیا کے سامنے پیش کرو، پھر دیکھو یہ دنیا والے تجھے اپنے پلکوں پہ سجا لیں گے۔ وہ کہتا ہے کھول دیا جاتا ہے، وہ شخص غسل کرتا اور کلمہ پڑھتا ہے اور اپنا تأثر دیتا ہے کہ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضُ إِلَيْهِ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُهُ مِنْ أَحَبِّ الْوُجُوهِ إِلَيْهِ۔ اللہ کے نبی جب تک اسلام نہیں لایا تھا نا، آپ کا چہرہ میری نگاہ میں
سب سے زیادہ مبغوض چہرہ تھا۔ اللہ کے نبی کلمہ پڑھتے ایسا لگتا ہے میرے سامنے بیوی کا بھی چہرہ ہے، میرے سامنے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی چہرہ ہے، لیکن فقد اصبح وجہک من احب الوجوہ الی، سب سے زیادہ حسین چہرہ آپ کا چہرہ۔ یہ انداز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس نبی رحمت نے رحم کرنے، مرسی کی تاکید کی۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لوگو کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا۔ عرش بری پر وہ لوگ جو دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہیں، رحمان اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ وَمَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، جو رحم نہیں کرتا ظلم کرتا ہے، زبردستی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کسی کی غربت کا، کسی کی برادری کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے لوگ من لا یرحم لا یرحم، اس کے اوپر رحم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پیٹرن رحمت پر چلے۔ صحابہ کرام نے اسی رحمت کے پیٹرن کو اختیار کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق وہ کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت اعزاز دیا، ایک انتہائی گراں قدر انعام دیا۔ فرمایا ابو بکر کے اعمال کو دیکھ کر، انسانیت سے محبت کو دیکھ کر کہا رے ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری امت کے اوپر رحم کرنے والوں میں، میری امت میں سب سے رحم دل اگر کوئی انسان ہے میرے بھائیوں تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی اسلامی لشکر کو بھیجتے تو یہ تاکید کرتے تھے کہ سنو جا رہے ہو لیکن پھلدار درخت کو مت کاٹو گے، جانوروں کو ذبح مت کرو گے، کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو ڈھانے کی کوشش نہیں کرو گے، ارے بچے کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، ارے وہ لوگ جنہوں نے گرجا میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، سنو ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ عمر فاروق ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنا انسانیت کے تئیں۔ ایک بوڑھے کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے، اس بڑھاپے میں بھیک مانگتا ہے۔ آج بھی بہت سارے بوڑھے آپ کو رکشہ چلاتے نظر آئیں گے، کیا حال ہے بابا اس عمر میں کیوں رکشہ چلا رہے ہو؟ کہا کیا کرے، بال بچہ الگ ہو گیا، بہو کے ساتھ الگ ہو گیا، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا۔ دیکھا ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، کون بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا یہ یہودی ہے۔ کہا جناب آپ کیوں اس عمر میں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا کہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اس لیے بھیک مانگ کر پیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے عمر بن خطاب کی محبت انسانیت دیکھو، اسی حب انسانیت کے چراغ کو دوستو اپنے سینے میں جلاؤ، اسی محبت اور خدمت انسانیت کے چراغ کو اپنے سماج اور معاشرے میں جلاؤ، پھر دیکھو کیسے امن و امان کی بادیں بہار چلتی۔ کہا چلو میرے ساتھ، یہ عمر بھیک مانگنے کی ہے، تھا یہودی۔ آپ نے تعاون کیا اور آپ نے خازن کو یہ نردیش دیا کہ دیکھو آئندہ سے ایسے لوگوں سے جزیہ ٹیکس نہیں لینا۔ یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف کا وہ بے نظیر نمونہ پیش کیا کہ آج بھی دنیا عدل عمر اور انصاف عمر سے جانتی ہے۔ یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے غیر مسلم کے جان اور مال کی حفاظت کی۔ یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے اپنے ملک کو چلانے میں
غیر مسلموں سے مشورے لیے. یہ عمر وہ عمر ہے کہ اگر انہوں نے بیت المال سے معذوروں بوڑھوں کو دیا، تعاون دیا، جاری کیا، تو غیر مسلم معذور اور بوڑھوں کے لیے بھی انہوں نے وظیفہ جاری کیا. ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم مطالعہ کریں. آج نوجوانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں. ان کا سارا قیمتی وقت موبائل کے اسکرین پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ان کا قیمتی وقت چلا جاتا ہے. ان کے اندر مطالعہ کرنے کی، سیرت کو سمجھنے کی کے لیے وقت نہیں ہے. پڑھتے کم ہے. آج کا یہ مولوی کودتا زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ صلاحیت تو میرے پاس ہے. میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی یہ انورودھ کروں گا کہ آپ ہمیں دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ اسلام ایسا ہی ہے، بلکہ آپ بھی اپنا وقت نکالیے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو، ہمارے پروفیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹوری کو پڑھیے، دیکھیے، اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس درخواست کے ساتھ کہ ہم سب آپس میں پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ زندگی گزاریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.